زخم سب اس کو دکھا کر رقص کر، ایڑیوں تک خوں بہا کے رقص کر، جامہ خاکی پہ مشتے خاک ڈال، خود کو مٹی میں ملا کر رقص کر۔ اس عبادت کی نہیں کوئی قضا، سر کو سجدے سے اٹھا کر رقص کر۔ دور ہٹ جا سایہ محراب سے، دھوپ میں خود کو جلا کر رقص کر، اور بھول جا سب کچھ مگر تصویر یار، اپنے سینے سے لگا کر رقص کر، اور توڑ دے سب حلقہ بود و نبوت، زلف کے حلقے میں جا کر رقص کر۔ اپنے ہی پیروں سے اپنا آپ روند، اپنی ہستی کو مٹا کر رقص کر۔ اس کے دروازے پہ جا کر دف بجا، اس کو کھڑکی میں بلا کر رقص کر۔ شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کچھ کہانیاں حرفوں یا لفظوں سے نہیں بلکہ کلائی کی جنبش سے، قدموں کی تھرک اور آنکھوں کے اشاروں سے بنی جاتی ہیں، اور چاہے کتنی ہی پابندیاں اور کتنے ہی جبر کے موسم مسلط کر دیے جائیں تو بھی رقص کرتے ان قدموں کی بازگشت کبھی مدم نہیں ہو پاتی۔ کسی نہ کسی رنگ، کسی نہ کسی روپ، کسی نہ کسی پیکر، کسی نہ کسی جھلک میں یہ کہانیاں، یہ رقص انسان یا انسان کے لطیف جذبات اور جو انسان کی اجتماعی ثقافت اور جمالیات ہیں ان کا بہرحال حصہ رہتی ہیں۔ آج ہم کتھک رقص کی کتھا یا داستان سنیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت اچھے دوست، بہت اچھے انسان، بہت خوبصورت فنکار میرے بائیں جانب اس وقت تشریف فرمائیں۔ نائب زادہ اسفندیار خٹک جو کتھک رقاص ہیں اور معروف پشتو شاعر خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت سے ہیں۔ دیٹ از ہی از دا گرینڈ سن آف نیشنل پوئٹ آف افغانستان خوشحال خان خٹک، دا وارئر ہوز پین واز مائٹیئر دین ہز سورڈ۔ اسفندیار خٹک کتھک جیسے لازوال ورثے کو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر متعارف بھی کرا رہے ہیں اور آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ ٹو ہیو ہم ود اس ٹوڈے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیشن شروع کریں، تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ پریزنٹیشن، گفتگو، پرفارمنس کے بعد یا بیچ میں وین ایور دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے، پلیز ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو، پھر آپ اپنا اظہار خیال کیجیے گا۔ اور اب میں فن اور فنکار کے بیچ میں مزید حائل نہیں ہوں گا، پلیز ویلکم اسفندیار خان خٹک۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار سچ اے بیوٹیفل انٹروڈکشن، ڈیرا ڈیرا مننا، تشکر۔ تو رقص پہ بات کریں گے جو کہ بہت کم ہوتی ہے۔ میرا نام جس طرح انہوں نے فرمایا نائب زادہ اسفندیار خٹک ہے، اور افغانستان کے قومی شاعر خوشحال خان خٹک کی میں 12ویں پشت سے ہوں، تو یہ بات میرے لیے بہت ہی قابل فخر ہے۔ اور آج میں اگر ہوں تو شاید انہی کا خون دوڑ رہا ہے میرے بدن میں، تو جو بغاوت ہے یا جو ایک جیسا انہوں نے کیا ایک جد و جہد کی، خوشی کی خاطر، آزادی کی خاطر، حریت کی خاطر، تو میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ثقافت کی دنیا میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان نے جنگی میدان میں کیا، تو نے تلوار کے ذریعے کیا، میں گھنگرو کے ذریعے کر رہا ہوں۔ تو ابھی آپ کے ساتھ رقص کی تاریخ پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں، چونکہ پہلے بھی ہمیں دیر ہو چکی، اور آج اتفاق سے جو ہمارا پشتو کا ٹی وی چینل ہے AVT خیبر، اس کی 21ویں سالگرہ ہے، تو مجھے یہاں سے پھر جانا ہوگا، بھاگنا ہوگا اس کی طرف، ورنہ تو آپ کے ساتھ مزید ساتھ رہتا، لیکن چلیں ہم اس محدود وقت کا بہترین استعمال کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نام خدا، بسم اللہ، خوش آمدید، شرغلاس تڑیما شہی پخیر راغلی۔ میرے خیال میں سارے اردو تو سمجھ جاتے ہیں نا، کوئی انگریزی زبان کی ضرورت نہیں ہے شاید، ہے نا؟ چونکہ کوئی غیر ملکی ہوتے ہیں تو پھر مجبوراً انگریزی زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو سلامونا تڑیما شہی۔ اور یہ جو ہے، اگر یہ والی بتیاں جو آگے والی ہیں، اگر ہم ان کو کم کر دیں تو سلائیڈز بہتر نظر آ سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، یہ آف ہو سکتی ہیں۔
ہاں، اور یہ دو ہو سکتی ہیں آف. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم تھوڑا جائیں گے قبل مسیح میں کہ رقص کی تاریخ 3,500 سال قبل مسیح سے دور حاضر تک، اور اس میں 3 لفظ میں ایک ساتھ استعمال کروں گا، افغان، پٹھان اور پشتون. اب اس کی ہم تفصیل میں بھی آئیں گے. اصل میں جو یہ آپ کے سامنے رقص کی تاریخ پیش کروں گا یہ پشتون تناظر میں ہوگا بنیادی طور پہ، لیکن ہم دیگر اقوام کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن اپنا انداز ہم ضرور اس میں شامل کریں گے. پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کا فارسی دری کا شعر ہے، آسیا یک پیکر آب و گل است، آسیا یک پیکر آب و گل هست، ملت افغان در آن پیکر دل هست. کہ آسیا جو ہے، ایشیا جو ہے، وہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، ایک شکل ہے، اور جو افغان ملت ہے وہ اس کا دل ہے. تو یہ یعنی بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور ابھی بھی یہ صادق ہے. تو نقشے سے بدقسمتی سے آج کل کا ایسا دور ہے کہ نقشوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا، اور آج بھی اگر میں کسی سے کہوں کہ پاکستان کا نقشہ بنائیں تو بہت کم لوگوں کو آئے گا. لیکن یہ دنیا میں جنوبی ایشیا میں یہ ہے پاکستان کا نقشہ، اور شکر ہے اس پہ لکھا بھی ہے. تو جو افغانستان ہے وہ جو ہے نا مشرق وسطیٰ یعنی اور وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مراکز میں ہے، کراس روڈز پہ ہے. اور اس کے بعد ہاں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ افغان، پشتون اور پٹھان یہ 3 نام ہیں. میں بھی بچپن میں کوئی مجھے پٹھان کہتا تھا تو میں ناراض ہوتا تھا کہ نہیں مجھے پشتون کہو. افغان کے بارے میں ہے کہ یہ گھوڑ سوار کو کہتے تھے، اسپا یا اسپ، جو اس کی سواری کرتا تھا تو اس کی سواری والے کو اسپگان، اور اس سے پھر افغان نکلا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آپ کے سامنے مثال پیش کریں گے کہ جو زرتشتوں کی جو زبان تھی، زوراسٹرینس کی، آتش پرستوں کی، وہ اس کا نام تھا اوستا، اور اوستا کے ساتھ جو نزدیک ترین زندہ زبان ہے وہ پشتو ہے. تو جس طرح ہم اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں اور ہندوستان میں ہمارے لیے جو نام ہے وہ پٹھان ہے، اسی طرح شاعران کے ساتھ ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی جس کو زرلشت کہتے تھے، گولڈ سٹک. وہی لشت جو ہے وہ ہندی سنسکرت میں لاٹھی بن جاتی ہے. اس طرح ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یک مشت اس نے مجھے پیسے دیے، مٹھی، تو وہ ہندی میں مٹھی ہے، فارسی میں مشت ہے. اسی طرح انگشتریاں میں نے بھی کافی پہنی ہوئی ہیں، تو فارسی میں انگشتری ہے اور ہندی اردو میں انگوٹھی بن جاتی ہے. اسی طرح جو پشتون لفظ ہے تو وہ جو ہے نا ہندی اردو میں پٹھان بن جاتا ہے. ایکزونیم اس کو کہتے ہیں، جو اپنی قوم کے علاوہ دوسری اقوام آپ کو وہ ایک نام دیتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جس موضوع کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں، وہ ہے رقص. رقص تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور ناچ ہماری ہندی اور اردو میں ہے، لیکن اس سے بھی قدیم جو زبان سنسکرت زبان میں جو لفظ ہے وہ نرت ہے، جس کو نرت بھی کہتے ہیں. تو نرت جو ہے وہ اس کا مطلب رقص ہے. اسی طرح پھر نرتن ہے اور نرتیہ ہے، اور وہ ظاہر تھاپ پہ ہے اور وہ ایک خاص لے پہ ہے. نرتیہ جو ہے وہ راگ پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور ناٹیہ جو ہے جس طرح ناٹک ہوتا ہے نا ہندی میں یا اردو میں، تو وہ پھر ڈرامائی انداز ہے. ان سب میں اگر آپ دیکھیے تو جو کانسوننٹس ہیں تو وہ نون، رے، تے یا ٹے ہیں. اور جو پشتو میں عام لفظ ہے رقص کے لیے وہ اتڑ ہے. ٹھیک ہے، اتڑ کا مطلب ہی رقص ہے، نرت کا مطلب ہی رقص ہے. ایک سنسکرت کا لفظ ہے، ایک پشتو کا لفظ ہے. آگے پیچھے کانسوننٹس کو کر دیں تو وہی کانسوننٹس ہیں جو دونوں زبانوں میں مشترک ہیں. اور اتڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3,500 سال پہلے جب جمشید بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی، نوروز کا دن تھا، نیو ایئر تھا، بہار کا پہلا دن، تو اس میں آگ کے گرد یہ پشتونوں نے کیا. اور زرتشتی ایران میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اتڑ جو ہے وہ افغانستان کا قومی رقص ہے، اور اس خطے میں جو پاکستان کا قومی رقص ہے وہ پھر سے اتڑ ہے، لیکن خٹک رقص کی صورت میں. اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارا افغانستان ہے وہ یا تو ایران کا مشرق ترین صوبہ رہا ہے یا پھر ہندوستان کا مغرب ترین صوبہ رہا ہے. تو یہ جو جس طرح ہمارے میزائل ہیں، تو یہ غزنوی میزائل جو جس نام پہ رکھا گیا، تو یہ غزنوی سلطنت
کا نقشہ ہے جس میں ہمارا پورا پاکستان علاوہ سندھ کے وہ ہے, اور اس کا دارالحکومت بھی افغانستان کے علاقے غزنی سے تھا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خراسان کے علاقے بھی ہیں اور تہران بھی ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو میزائل ہے غوری, وہ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ بھی غور میں تھا افغانستان میں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہم سے جو منسلک علاقہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان, وہ بیشتر اس میں ہے. جلال الدین رومی حاضر وقت افغانستان میں پیدا ہوئے, بلخ میں مزار شریف جو کہ خراسان کے 4 مراکز میں سے ایک مرکز تھا, اور یہ 1207 میں پیدا ہوئے. 1217 تک یعنی 10 سال کی عمر تک یہ بلخ میں ہی رہے, لیکن جب منگولوں کے حملے ہوئے تو یہ بطرف روم انہوں نے ہجرت کی, یعنی ترکی کی جانب, تو اس لیے ان کو جلال الدین رومی کہا جاتا ہے, وہ ترکی کی نسبت سے. لیکن افغانستان میں آج بھی یہ جلال الدین بلخی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو صوفی رومی درویشوں کا جو لباس ہے, تو چونکہ 8 صدیاں گزر گئیں اور انہوں نے اپنے لباس کو اسی طرح برقرار رکھا, لیکن ہمارا جو پشتونوں کا لباس تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا, اتنا زیادہ بھی مختصر نہیں لیکن نسبتاً مختصر ہو گیا, جس طرح آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور مماثلتیں ہیں, جس طرح مولانا رومی 10 سال کی عمر تک بلخ میں تھے, تو رومی رقص درویشی رقص اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمارا الٹا پیر ہے وہ اس کو محور یا فلکرم بنایا جاتا ہے, اور چونکہ وہ دل سے اس کا رابطہ زیادہ ہے, اور ہم لوگ اینٹی کلاک وائز جو ہے نا ڈائریکشن میں اس طرح گھومتے ہیں. اسی طرح اترن بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی بیشتر ہمارے جو ہیں اس میں جو ہمارا الٹا پیر ہے اس کو محور بنا کے وی ٹیک اینٹی کلاک وائز پیرویٹس. تو پھر اسی طرح دین وی ہیو اندر, بیکاز وی ہیو اے فرینڈ ہو مائٹ ناٹ انڈرسٹینڈ اردو, سو آئی ول بی ٹاکنگ ان انگلش from this point then. So we have this very famous personality, Amir Khusro Sahab, who is known as Tuti Hind, or the parrot of Nightingale, or parrot of India, and he had great contributions in the Indian music because he is also related to Balkh. He came from northern Afghanistan of present day, and he introduced khayal, which is like imaginative compositions. And he started Qawwali, which is a devotional Sufi music in Urdu or Hindi. And by dividing or breaking the dhol or the barrel drum, he invented tablas, which are very important in the Indian percussion. And he improvised the old instrument, the stringed instrument called veena, and he made it into the present day sitar. Now this is the mirdangam or the dholak or whatever you may call it. And these are the tablas which were invented after that. Now this is the old form of veena, which was improvised into the Persian sitar, meaning the 3-stringed. Now when we come to the Indian subcontinent, because the previous 2 dynasties, the Ghoris and Ghaznavis, they were based from Afghanistan. But these dynasties which I'm going to talk about now, they are based in India, in the Indian subcontinent. Now the first one was the Khilji dynasty, which started in the late 13th century, and you can see that most of the Pakistani part of Indian subcontinent was included in it. Then came the Khilji dynasty. This is yet another map, because these maps used to fluctuate with time. Now this is the Lodi dynasty, and then we have got the Suri dynasty before Humayun king, the emperor, Mughal emperor, and he was the one who built the Grand Trunk Road, the Jarneli Sadak from Bengal to Kabul, and he is very famous for his Jarneli Sadak. Now, why am I referring to these old dynasties is that wherever the king comes from, the common people actually, they copy the king, and his language and his customs and his dress is then followed by the commoners. Now this was the situation of the Indian kings, which had Afghan descent, which came from Afghan descent. Now if we go back to where the Afghans or the Pashtuns or the Pathans live, then this is the translation from a book which was published in 1980s, and it's translated from Russian to English. And it says that the Durrani state, or the Ahmad Shah Abdali state, was not the first state of Afghanistan. Rather, in the 16th century, 2 feudal principalities called Akoda and Tehri had emerged
by the Khatak tribe. So Koda Khatak is now famous for its madrasa, but it started as a principality. And then this is the picture of Khushal Khan Khatak, who stood up against the atrocities of the Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. And he stood up against his atrocities. And for that reason, in Punjab, in Gujarat district, we have got a place called Sarai Alamgir. So the Emperor Aurangzeb Alamgir had to come to Sarai Alamgir, establish that, so that he could fight the guerrilla war by the Pashtuns or the Afghans. Now, this is one of the maps of Hindustan or the Indian subcontinent of 1827. And in this detailed map, in which there's Sri Lanka also and Bengal also, there is the, like Teri has been also, it's also there on this map. So Teri, which was a princely state of Pashtuns, the first princely state ever in the 16th century, I belong to that. My forefathers were the Nawabs or the Naibs or the chiefs of that state. Now, whenever there's a chiefdom or there's Nawabdom or, there's some sort of Khanate, then there's a central place, there's a Darbar. And in Darbar, there are poetry symposiums because, coming from the family of Khushal Khan Khatak, we have a long line of different poets. And during, in these darbars, during daytime, the Khatak dance used to be done with swords. And, after dusk, it used to be done with lit torches or with mashals. And the Nawabs or the Sardars used to patronize those artists. Like the Nawabs of Lucknow used to patronize Kathak dance because that was their dance from their region. Similarly, the Khatak Nawabs used to patronize this Khatak dance. Now, this is the picture of the first Nawab, and he was granted or bestowed with the highest ranks Knight Commander Star of the most exalted order of India, and he was given the title of Sir also. So when these people got these awards, they got extra wealth from the British Empire also, and then they could patronize art more and more. Now, these are the pictures of the other Nawabs. So with time, the turbans have also changed. And this is the picture with the Field Marshal Ayub Khan in 1960s, 1958, when he had come to Kohat. These are the pictures from yet another center of power called Gumbat on Piddi Kohat Road. So these were all basically good patrons of art, music, dance. He himself was a poet. He used to come on Pakistan television, Peshawar. And these are the 20 chiefs of Khataks who ruled the Khatak area for almost 400 years. This is one of the old photographs of Khatak dance. And Khatak dance basically depicts liberty and agility and power because, it is the Athan or the dance which reaches the highest speed. Amongst the Athans of Afghanistan and Pakistan, the fastest is Khatak dance. That's me in 2019. And for me, it has got a different meaning that it liberates me, basically. So now we'll come back when Aurangzeb Alamgir finally died or passed away, if you may say so. So in 1707, he passed away, and that brought the demise of the Mughal Empire, basically. And in those days, after 2 years of his passing, the Khilji tribe of Kandahar, they revolted against the Safavi Shia dynasty of Iran, and they also became the rulers of Iran then, Shah Iran. And then the famous Abdali, Ahmad Shah Abdali, so he conquered, he defeated the Mughal emperor at Delhi, but of course he wanted to go back to Afghanistan, so he had all the Khorasan, Mashhad with him, and also his influence was as far as Isfahan. And that was the time when the southern Turkestan came to the power, to the hands of the Afghans. Now, if we look at the Afghan, ethnicity, then majority are Pashtuns, Pathans, followed by the Dari-speaking Hazaras, Uzbeks, Turkmens, and all these Turks, Kyrgyz and Pamiris.
So now coming to what is Kathak, like from where it started. Kathak in Sanskrit means storytelling, dastan goi, kissa khani. And a person who tells the stories is known as Kathak or Kathakar. So these Kathakars were so famous that they used to go from one village to another and they used to tell the stories of their own villages. And because it was Indian subcontinent, most of the area was warm or hot. So the male used to do it in tehmat or dhoti, and the females used to do it in the basic dress, which is sari. So these Kathakars became so famous that the Pandits or the priests took them to the mandirs or the temples. And from there, it became, from a folk dance, it became a religious dance. So the Pandits gave them Gita, Ramayana, and Upanishads. And so the dance changed, its vocabulary increased, and the stories of religion started coming in. Now, for most of us, we are basically stuck in that era, that we think that it's only Hindu dance. But when, since 1100 years, when the Muslims came, the conquerors from the West, so Central Asia, Afghans, Pashtuns, and I showed you all the maps, when these people conquered India, they brought those Kathakars from the mandirs and they brought them to their darbars. Now, when they brought them to their darbars, they gave them the Western clothes or the Central Asian clothes. So all these peshwas, angrakhas, and chudidars and shalwars, these came with the Westerners, the Turk, Afghans, Mongols, Pashtuns. And so the Arabic language was introduced, Turkic language was introduced, Pashto language was introduced, and of course Persian. And not only these languages, but of course their culture, the dress, their style of dance. So initially you could differentiate between a Central Asian dancer and a local Indian dancer. But with time, there was a fusion, and so it enriched the Indian culture basically. So that's the second phase of Kathak. And then this is the third phase in which everything changed basically. And of course, slowly and gradually, Urdu also came in. And so this is the influence of Kathak, or the influence of Central Asia on Indian subcontinent. But because this Indian subcontinent's culture is such that it dominates, slowly and gradually it dominates the other cultures. So in 1863, the Afghan Pashtun king of Afghanistan, Amir Sher Ali Khan, he invited the Indian Delhi Darbar musicians to Kabul, and over there they amalgamated the Persian or Dari and Pashto, sort of form of music, with the Indian classical music. So today, if you listen to Nashanas's, music, it'll have a lot of classical influence rather than listening to someone from Peshawar. Now, I'll be doing a Logari dance. Logari is from the Vilayat of Logar, and it's adjacent to our Khurram agency, Khurram district. And Logar province is there. You can see it. It's province number 21, and it's adjacent to Kohat. And so Logari, unfortunately in Pakistan, we don't have any orchestras, but fortunately, in Afghanistan, we had them, and now internationally, we have the Afghan orchestras in Europe and in America. So you can see that in Logari orchestras, several musical instruments are used, ranging from flute to tablas to sarangi to harmonium and other things. So that's my teacher, Madam Idu Mithaji, because of whom I'm standing here, and she is, mashallah, now 95 years old, Presidential Pride of Performance Award winner, and most of you must have heard of General Mitha Saab, the one who started SSG's Special Services Group, Commando Group. So she is the Begum Saiba of General Mitha Saab, and from her I started learning the North Indian classical dance called Kathak and the South Indian classical dance Bharatanatyam. And so I'm really proud and blessed that I got the opportunity to have learned dance from her. And then once I started learning the Indian classical dance, I thought that for me as a Pashtun or as a Khatak, it would be very difficult to repeat or to present that dance in
western side of Pakistan, like in Quetta or in Peshawar. So why not make it more palatable? And how could I make it more palatable was to include folk in it. Like how it started, basically the classical dances also started from folk. So I thought, why not amalgamate our Khatak short dance and make a new dance? So I made this Khatak Kathak fusion, in which I used the poetry of my great-grandfather, Khushal Khan Khatak, and through that I tried to promote the history of Pashtuns, because every nation needs to be represented. So when the days of Corona came in, my parents had the chance to stop me from dance, because they said that if because of your students we contract Corona, then we won't spare you. So in those days I started teaching online. And for them, I started making small presentations. What is Kathak? What is Khatak dance? What is Logari dance? And then slowly and gradually, I combined all those presentations, and I started giving lectures in different universities. So, like in Bahauddin Zikriya University, and online, and in Karachi at Napa National Academy of Performing Arts, at T2F, the second floor, and several other places also, and also internationally. So I've been very lucky that I have been able to convey the message of culture through dance. So that was dance in the time of Corona, like love in the time of cholera. So I sort of, associated that with it. And that's the organization which I registered. It's called Tehri Nawab Darbar, based on our old Nawabi system. And this is basically to promote culture and to promote this soft power, because through soft power we can actually bring a small change. So it's a rights-based organization, and peace and economic prosperity through art, culture, heritage, dance and tourism, because these are all interlinked. If we'll have culture, we'll have peace ultimately. Dera Banana, thank you so much. Tashakkur bisyar, khali mamnoon. So now I'll be, dancing 3 dances in front of you. The first one will be, because I believe Raqs Barai Zindagi, dance for the sake of some cause. So the first dance would be regarding Sindhu Jijal Mata, which is in Sindhi. Is there any Sindhi guest here? You are Sindhi. Khosh Aamdeed Sain. So he would be here and he would be able to understand the poetry, but I'll just give you the crux. So this Sindhi kalam is basically to pay salutation or to pay tribute to the Indus River, because of course the rivers give us life, they give us prosperity through all the vegetation and all the things which are associated with rivers. So it will be basically a tribute to River Indus, and this River Indus is basically, now, of course, everybody knows that whatever that's happening, it's basically unjustified with River Indus. So, just to, as an artist, to stand with River Indus, it's a small tribute, and it tells you how it gives you life and what all it has been doing and from where it comes. So it's that. And then for the second dance, then I'll do a classical Kathak, which the choreography has been done by Madam Indu Mithaji. And the third one would be the poetry of Khushal Khan Khatak. But those dances I'll explain before that. And now I'll go towards the Sindhu Jijal Mata, Mother Indus. Thank you. Sindhu
आकाशमालहदीयची ती स्वर्गमावहदीयची कैलाशता कहदीयची कलकल कंदी सिंधू कलकल कंदी चल चल कंदी कलकल कंदी सिंधू आकाशमालहदीयची ती स्वर्गमावहदीयची कैलाशता कहदीयची कलकल कंदी सिंधू सिंधू हे धार अमृत धारा हर बूंद माखी लार हे धार अमृत धारा हर बूंद माखी लार वणटण सुकल सावा करे बर में बटण तबहार आबाद वीरांगना करे भंडार हाली थी भरी कुल कष्ट धरती जाहरी कल कल कंदी सिंधु कल कल कंदी चल चल कंदी कल कल कंदी सिंधु सिंधु असांजी मां अनजल अझो पहरावा सिंधु असांजी मां अनजल अझो पहरावा पत्थर बिजो तारे सगे सिंधु हो दरिया अहिड़ी मिठी प्यारी अमानत नेक बाझारी अमा उन माता गोरी वन सदकी वन सिंधु सदकी वन सदकी वन सदकी वन सिंधु भल भूई खे आबाद कर मुखे बिमाता शाद कर भल भूई खे आबाद कर मुखे बिमाता शाद कर आणी सवेरो सींध में बिरभात जो सिंदूर भर मन जो टिड़े महके कवल को प्यार जो राही रतन मुर्गी अच्छी मुवट मिठल मुझी मिठी सिंधु मुझी मिठी मुझी मिठी मुझी मिठी सिंधु Hello. Acha, let me give you a short background of the second dance which I'll be presenting.
This dance has been basically choreographed by my dance teacher, Madam Indu Mitha ji, and the manjira or the hand cymbals have been, played by herself, and the bowl or the musical alphabets which we use for our dance has also been sung by Indu Mitha ji. The tabla has been played by Ustad Ajmal Khan Sahib, late Ajmal Khan Sahib, khuda unko bakhshe. اور آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس میں ستار بھی ہے اور اس میں مادام اندو مٹھا جی کے بول بھی ہیں, منجیرا بھی ہے, اور اس میں تھوڑی بہت جو کوریوگرافی میں نے تبدیلی بھی لائی ہے, تھوڑی بہت اپنے ناقص دماغ کی بنیاد پہ. اور یہ 3 تال پہ ہے اور اس میں مختلف تہائیاں ہیں. یہ شدھ نرت ہے, یعنی پیور ڈانس ہے, اور اس میں اس طرح سے کوئی تخیلاتی یا وہ دیگر چیزیں نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اور ویسے بھی 3 تال تو ہماری تالوں کا بادشاہ ہے, اور ہندوستانی میوزک میں بہت زیادہ اس کی اکثر جگہ پہ آپ کو 3 تال ہی ملتا ہے سننے کو. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. بہت شکریہ.
so much. बहुत शुक्रिया. Now, after this classical Kathak piece, we'll be moving forward towards the dance fusion of classical Kathak and the Afghan Pashtun Khatak dance with swords. Thank you. अच्छा, यहाँ पे पश्तून कितने यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और पश्तो से बलद लोग. ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. काफ़ी लोगों को समझ आती है. और यहाँ पे जो मैं कलाम जिस कलाम पे मैं पेश करूँगा, ये खुशाल खान खटक का कलाम है. और उसमें कहते हैं कि दिसबा बादा गुज़र पचमन ब्याकड़ा पचमन के रंगा रंग गुलू नवा का. Oh, the breeze of spring come towards the garden again and blossom all the beautiful flowers. Benias khabar dinaza chinastidi tadistar go balawakh nas pumaka. What do the ignorant know about Naz or about flirting in a very beautiful way? Oh, my beloved, flirt with me, or come towards me. Oh, bya yahi che zo khushal kamzore ne che budar kra. Fujar jar na rewa che khoira kra. I am khushal, not the coward that I'll scare or I'll be frightened. I openly say that we kissed. And after this, there is a ghazal. Tura chitiri ji kho guzar la rakana, zulfe che walwal chi kho palyar la rakana. When the sword is sharpened, it's for a blow, and when the hair gets curled, it's for the beloved. Vele rate ay che pushkulo nazir makra, sarge ji paida di khudidar la rakana. Why do you ask me not to look at the beauty? The eyes are made to see. And then my favorite couplet amongst all the poetry of Khushal Khan Khatak is Sheikh de Munzro Jakra Zabuda ke pyale akhlan. Sheikh de Munzro Jakra Zabuda ke pyale akhlan. Har sade paida da khpal khpal kar la rakana. Let the pious fast and pray. I'll have goblets full. Every man is created for his own purpose. So, thank you so much. So in this couplet, Khushal Khan Khatak basically clarifies all the extremes of the world. On one side, there is a priest who is fasting and praying. On the other side, there is a man who is having goblets full of wine. So, and then Khushal Khan Khatak says that, every man is created for his own task, for his own aim or mission. So it's like so practical these days as well. If we really, follow this couplet, then we would be able to give freedom to our children, to our brothers, to our sisters, and let them live the life that they want to live. So I'm blessed because, my parents and my siblings, I have one elder brother who turned 45 today, mashallah. So it's because of them, it's because of their acceptance and tolerance that I'm standing here. So if we allow everyone in our society to dance and to be whatever that they want to be, then this world would be a much more beautiful world to live in. So with that, I'll be presenting the Khatak Kathak, and to tell you something about the music. It will first start with the pirouettes of Khatak sword dance, and then it will change into the Uzbek rhythm of northern Afghanistan Katagani music or Uzbeki music, in which I support the jo mazloom saaz hai hamara ghungru, because ghungru is one of the musical instruments, but it's not given its due respect. So I always have it as one of my costume part. And so is the case with the costume which I wear. So this cap of mine represents Gilgit-Baltistan, the people who are oppressed. This waistcoat or sadri, it represents the Shias of Quetta, Mominin of Quetta, who are martyred every now and then. And then this Angrakha is our old heritage of the Afghan Pashtuns and the Mughals. And the white shirt beneath it represents the Afghans of the other side. The Ghungrus represent an oppressed musical instrument. And generally I wear a Balochi shalwar, but because the weather has changed and it's a bit difficult to manage in it. So all the oppressed people and the oppressed society's representation goes with me. And in my dance, I actually bring in a drug which is also oppressed. This has always been a place of hashish, chars,
So, because that's also not given its due respect in our society. So, just to bring in all the people and things which are oppressed, I bring that so that it can be given its due respect. Because in the US it's accepted, but here it was smoked since thousands of years, but now for some reason it's not accepted anymore. And then it'll change into that couplet and the logari music, like how I said that we have the orchestra. So it'll be a logari, and it'll be on 7/8 beat rhythm, the Rupak Tal and Chanchal Tal. So I hope that you enjoy it. Thank you so much. ah
سبا باد گسر په چمن بیا کړه په چمن کې رنگا رنگ ګلونه وکا بینیاس خبرې بینیاس sa ga ma pa pa ga 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 ma ma re 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 sa sa ni da pa ma pa ga 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 ma re 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 sa خبرې نازل چې ناسوي ستا د سترګو بلا بلا ستا د سترګو بلا واخلم ناس په ما کړه ناس په ما کړه زه خوشحال کمزورې نیمه کمزورې نیمه خوشحال کم سورے نیمه چې بډار کم چې بډار کم چې بډار کم چې بډار کړم پخکارا نارې وهم چې خدای راکړه خدای راکړه خدای راکړه خدای راکړه تیرے خو گزار لرکھنا تورشی تیرے خو گزار لرکھنا اوزل پچے ولول شیخو بلیار لرکھنا اوزل پچے ولول شیخو بلیار لرکھنا تورشی تیرے خو گزار لرکھنا او تورشی تیرے خو گزار لرکھنا اوزل پچے ولول شیخو بلیار لرکھنا اوزل پچے ولول شیخو بلیار لرکھنا سلرا لوای چې په خپل نظر مکړه او سلرا ته وای چې په خپل نظر مکړه خپل نظر مکړه
سترګې ها سترګې ها سترګې چې پیدا دي خود دیدار لره کنا او سترګې چې پیدا دي خود دیدار لره کنا او زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنا او زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنا او توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنا او توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنا او زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنا زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنا شیخ دی منظر جکی زبڈک پیالہ اخلما او شیخ دی منظر جکڑی زبڈک پیالہ اخلما او شیخ دی منظر جکڑی شیخ دی من رو جکڑی شیخ دی من رو جکڑی سب ڈک پیالے اخلما ڈک پیالے اخلما ڈک پیالے اخلما ہر سڑے پیدا د خپل خپل کار رکھنا ہر سڑے پیدا د خپل خپل کار رکھنا او زلف چې بلور شي خپل یار رکھنا او زلف چې بلور شي خپل یار اوئے تور چې تیریږي خو گزار رکھنا او تور چې تیریږي خو گزار رکھنا او زلف چې تھینک یو سر بہت شکریہ تھینک یو سو ویری مچ عزت افزائی کا تشریف آوری کا اور سارے رقص دیکھنے کا پریزنٹیشن سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال جواب ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں پریزنٹیشن کے بارے میں رقص کے بارے میں کوئی اور اگر آپ لوگوں کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں تھینک یو اٹ واز لولی سو یہ جو سمبل ہے رائٹ سائڈ پہ میرے رائٹ سائڈ یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا جی شکریہ جی یہ اصل میں یہ میں نے خود ہی اس کا لوگو ڈیزائن کیا تو یہ ٹیری ہے انگریزی TE اور RI اور چونکہ جہاں پہ ہم ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پہ
सनातन धर्म से हमारे पुरखों का आबा अजदाद का वास्ता रहा है, तो अपनी जड़ को ना काटने के लिए मैंने ये थर्ड आई का जो सिंबल है वो भी यहाँ पे लगा लिया है. लेफ्ट वाला भी बता दें काइंडली. हाँ, तो ये भी अंग्रेज़ी और उर्दू को यकजा करने के लिए, चूँकि जो पुराने स्कॉलर्स होते हैं वो जब हार्ड टी होती है तो उसके नीचे वो नुक्ता लगाते हैं. पुरानी अंग्रेज़ी किताबों में जो हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं जिसमें टे होता है ना, टे की जगह, तो उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं. तो मैंने ना सिर्फ वो नुक्ता लगा लिया बल्कि टी को टे के साथ भी मिला लिया. और फिर जो हमारे शिव नटराज जी के यहाँ पे 3 वो राखी वो होते हैं उसके ई बना दिया. और फिर इसी तरह आर को मोहनजोदाड़ो के किसी उससे मर्तबान से कर दिया तशबीह. यहाँ पे कूफी स्क्रिप्ट है. ये रे जो है ये वो मोनो यूनिकॉर्न या यूनिहॉर्न जो हमारा वो देवमालाई जानवर है मोहनजोदाड़ो का, उसके साथ हड़प्पा के साथ. तो ये टेरी के साथ मैंने कहा जो हमारी धरती की सकाफत है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साथ. शुक्रिया. भाई खटक साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद. सुहेल कियानी हूँ. जी जी भाई आपने ज़बरदस्त रक्स किया, और जो कल हम बैठे थे साथ फिल्म डायरेक्टर के साथ, जी जी. तो आपने तो ये जिक्र ही नहीं किया कि इतनी हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी आप जानते हैं. जनाब जनाब बस कोशिश है. क्योंकि आप जानते हैं तो आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा जी हुजूर. कि ये जो आपने अवेस्ता की बात की जी. और ज़रतोश्त जी. की, तो ये जो ज़रतोश्त हैं इनका जो है पख्तून के साथ क्या कनेक्शन है, कितना डीप कनेक्शन है और कितना कल्चर है? क्योंकि पख्तून तो एक बहुत यूनिक कौम है जो कि एक वक्त पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, लेकिन ये जो ज़रतोश्त हैं ये उधर थे और पश्तून इधर थे, तो इनका क्या ताल्लुक़ है साथ? जी देखिए, एक तो ये है कि पश्तून तो यहाँ पे हज़ारों सालों से आबाद हैं इस खिते में. तो जो ज़रतुश्त पैगंबर तशरीफ़ लाए थे उनकी जो ज़बान है वो अवेस्ता थी. उनके जो भी मज़हबी किताबें हैं वो अवेस्ता ज़बान में हैं. और अवेस्ता ज़बान से ही कहते हैं कि हिंदी नहीं, संस्कृत और फ़ारसी निकली हैं, चूँकि कदीम तरीन ज़बान है. उसके साथ अवेस्ता के साथ जो सबसे करीब तरीन ज़िंदा ज़बान जो है वो पश्तो है. तो बहुत सी मुमासलतें हैं जो पश्तो की हैं अवेस्ता के साथ. तो यकीनन भले पश्तून अपने आप को बनी इसराइल का खोया हुआ कबीला कह दें या जो भी, लेकिन चूँकि इस खित्ते में रहे हैं हज़ारों सालों से, तो यकीनन ये एक वक्त में ज़रतुश्त भी रहे हैं. चूँकि हमारे यहाँ एक कबीला पाया जाता है जिसको उर्मड़ कहते हैं, यानी जिसने आग को बुझाया हो. तो ज़ाहिर है ज़रतुश्त जो हैं वो तो आग को नहीं बुझाते. तो ये उर्मड़ जो है ये भी उसी से इसकी निस्बत जुड़ती है कि उन्होंने आग को बुझाया और ज़रतुश्ती मज़हब के मुनकर हो गए. तो ये बहुत सी, चूँकि ख़ित्ता तो वही है, खुरासान का ख़ित्ता जहाँ पे वो तशरीफ़ लाए. जी शुक्रिया. जी जी सर आपने बहुत अच्छा बता बहुत दिया शुक्रिया. अतड़ के बारे में, क्या था वो खास है, किस तरह आया हुआ. लेकिन साथ सर मैं एक नासर कास्ट हूँ. आपने नासरी अतड़ का जिक्र नहीं किया जिसमें 3, 5 और 8 चरखा होता है, और साथ ना काकड़ी गाड़ के आपने बताया कि काकड़ी गाड़ कहाँ से आते हैं, ना नासरी अतड़ के बारे में बताया. जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. ये हमारे जनूबी पश्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है. और जितने कबीले हैं उतनी किस्म की यानी हमारी वो डायलेक्ट्स हैं जो कि अभी तक बरकरार हैं. चूँकि अक्सर पश्तून ज़िलों मतलब पहाड़ी दरों में रहे हैं, एक दूसरे से उनका राबिता कम रहा है. तो हमारी जो भी मतलब सब ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यानी वो अहम हैं और मुनफरिद हैं. इसी तरह हमारे दस्तार से भी आप पहचान सकते हैं सारी जो सब ट्राइब्स हैं पश्तूनों की, और अतड़ से भी. तो यहाँ पे चूँकि खटक रक्स की ज़्यादातर मैं उसकी वो आमेज़श करने की कोशिश कर रहा था हिंदी क्लासिकी कथक रक्स के साथ, लेकिन इसमें बहुत सी किस्में हैं और हर साज चाहिए होता है हर उसके लिए ना, अतड़ के लिए. तो इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ भी हैं और इसी को खेल भी कहते हैं, चूँकि इसके ज़रिए दीज पश्तून यूज्ड टू बी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिक एरियाज़ एंड दे यूज्ड टू बी फिट फॉर द वॉर. लाइक खटक डांस वाज बेसिकली a battle exercise because the Pashtuns they have especially Khataks, they have fought all the neighboring tribes including the Hindko speaking Awans of Nilab and of Atak, and also the Yusufzais and Bangash and all their neighboring tribes. But because the tribe did not have proper army,
because of lack of proper resources. So all the tribesmen used to be called upon one call of the Khan. And to be physically fit, they used to dance with swords. So this started during the time of Malik Shahbaz Khan, father of Khushal Khan Khattak. So it was basically a battle exercise like a march past to be fit and fine. And so were the other Atarans. So they were done without swords, but they had so many complicated pirouettes or checkers that, the dancer could also fight with that agility. So next time we'll bring in all the different sorts of Atarans because, this was a short session. So next time we'll have a full-fledged session on Atarans and then I'll tell you what are the different variants of them. Thank you. नामज़ादा साहब, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं तमाम पश्तूनों की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस फ़न को ज़िंदा रखा है. स्तासो ढेर ढेर मनना. Thank you so much. स्तासो दे दौर के दे माशरा के दा फ़न चकम दे दा दोना ग्रांड फ़न चकम दे अगर दोना इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डेप्थ सरा जमदे सातले ढेर मनना ढेर फ़न दे. Thank you so very much. Taso Dera Dera Manana. Thanks to you, Ji. By the way, let me introduce him. He's a great friend of ours and and he's a great teacher also. And he was the one who brought me for the first time here. He made me sit here and talk on dance and music. And so thank you very much for coming and for being a Pashtun. Thank you. Thank you बहुत बहुत शुक्रिया. तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.